بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص میری امت میں سے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو یہاں پر 100 شہیدوں سے مراد کثرت مراد ہے، یعنی اس کو بے حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جن کو ترک کر دیا گیا ہے، تو ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ ہم نے اپنی اپنی مساجد میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ترک کر دیا گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 3 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں: جلدی افطار کرنا، یعنی جب ٹائم ہو جائے اس مقررہ وقت میں جلدی افطار کرنا، یہ رسولوں کی سنت میں سے ہے۔ سحری کھانے میں دیر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم ہونے والا ہو تو اس سے کچھ دیر قبل سحری کا جو وقت ہے اس آخری ٹائم میں سحری کرنا، یہ بھی رسولوں کی سنت ہے۔ اور تیسری اور آخری بات ارشاد فرمائی، مسواک کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پہلے رسولوں کی سنت ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ سنتیں جنہیں ترک کر دیا گیا، ان سنتوں کو اپنا کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور جب بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر مذکور ہے، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہو 70 حصے افضل ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور اس وضو کے اندر ہم نے مسواک کا استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، تو اس کے بعد جو ہم نماز ادا کریں گے اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت علامہ سید احمد طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں حاشیۃ الطحطاوی میں، مسواک شریف کے وہ فضائل جن کو ائمہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ یہ ہیں: مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس سے نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے۔ مسواک کرنے سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کی بلغم دور ہوتی ہے، آدمی کی نظر تیز ہوتی ہے، اس آدمی کا معدہ درست رہتا ہے، اس کو فصاحت، خوش بیانی عطا کی جاتی ہے، قوت حافظہ میں اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے کا عمل اس کے دل کو پاک کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے۔ جب بندہ سنت رسول پر عمل کرتا ہے تو اس سے شیطان ناراض ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ مسواک کرنا پیٹھ کو مضبوط کرتا ہے۔ مسواک کرنا بدن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے قوت دیتا ہے۔ مسواک کرنے کا عمل نزع میں آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتا ہے۔ مسواک کرنے کا عمل قیامت میں نامہ اعمال میں اضافے کا باعث ہوگا
اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، خود بھی عمل کریں گے، تو یہ ایسی سنت جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، لوگوں نے گھروں کے اندر اور مساجد کے اندر اس کو ترک کر دیا ہے، اس سنت پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 100 شہیدوں کا ثواب جو حدیث پاک کے اندر ذکر ہے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، خود بھی مسواک کرنی ہے، اپنے گھر کے افراد کو بھی دعوت دینی ہے، اور اپنی اپنی مساجد میں جہاں وضو کا اہتمام ہوتا ہے وہاں بھی لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلانی ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر لوگ عمل کرنا شروع کریں۔ جو نیکیاں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی وہ قبر، حشر اور آخرت کے معاملات میں ہمارے لیے آسانی کا باعث ہوگی، ہمارے لیے بخشش کا سامان ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔